अस्सलाम वालेकुम। स्वात में होने वाला आज सानहा जिसमें डस्का से एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली 16 से 17 जाने, उनके ऊपर, उनके माँ बाप के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर क़यामत से पहले क़यामत गुजर गई। और ये पूरी बदकिस्मत फैमिली जो है, आप कह लीजिए कि रिपोर्टेडली 1.5 से 2 घंटे वहाँ अपने सामने अपने अजीज़ों को एक एक करके, अपने बच्चों को एक एक करके मौत के मुँह जाते देखते रहे और कुछ भी ना कर सके। ना ये फैमिली कुछ कर सकी, ना वो पूरे का पूरा एक हजूम जो दरिया के इस किनारे पे खड़ा देख रहा था और इसको फिल्म कर रहा था, इस पूरे इंसिडेंट्स को, और ना ही हमारी गवर्नमेंट, ना ही हमारी रियासत। बहुत से पर्सपेक्टिव हैं जिस पे बात करना है। आप ये देखिए कि हमारा तर्ज अमल हमारी ज़िंदगी के साथ कैसा है। मैं इस वाक़े से पहले मैं 2 वाक़यात जो अभी रिसेंट दिनों के, वो मैं अपने नाज़रीन के सामने पेश करना चाहता हूँ। ऑपरेट करना था, ये यंग पेशेंट है, इसे पहले समझाया गया कि एनपीओ क्या होता है। ऑपरेशन से इतने घंटे पहले आपने खाना पीना मुकम्मल बंद कर देना है और इस तरह से बंद करना है जैसे रोज़ा रखा जाता है। आप खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, और बता दिया जाता है, हर पेशेंट को तकरीबन हम बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपने इस वक्फे के दौरान रोज़ा नहीं रखा, खाना पीना बंद नहीं किया, तो बेहोश करते वक्त हमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और उसमें ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। और यही बात मरीज़ को लिख के भी साथ दी जाती है ताकि उसे याद दहानी रहे। हमने 3-4 दिन पहले जब पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उसे बेहोश करने से पहले पूछा कुछ खाया पिया तो नहीं। उसने कहा नहीं जी, आपने दोपहर 11 बजे खाने पीने का बंद किया था, लेकिन यहाँ आके मुझे ज़रा थोड़ी सी प्यास लगी तो मैंने पानी पी लिया और कुछ थोड़े से मैंने जो है चिप्स खाए हैं। और साथ उस पेशेंट के चेहरे पे हंसी भी थी, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक मामूल है कि हम कोई गलत काम करने के बाद हम शर्मिंदा नहीं होते, हम हंसते हैं। और खतरा किसकी जान को है? मरीज की अपनी जान को, जो कि उल्टा उसके ऊपर स्माइल दे रहा है। अगला वाक्य जो है, मेरा दोस्त बता रहा है कि ट्रैफिक के अंदर उसका इशारा खुला हुआ है, अपोजिट इशारा बंद है। उसने जब रोड क्रॉस करने की, गाड़ी के ऊपर जब रोड क्रॉस करने की कोशिश की तो दूसरी साइड से जो मोटरसाइकिल आ रहा है उसने बाकायदा इस गाड़ी के आगे आगे जाके उसने इसके आगे से होके टर्न भी किया और पीछे देख के मुस्कुराता हुआ स्माइल देता हुआ चला गया। मैंने कहा तुमने क्या किया? कहता अगर मैं ब्रेक ना लगाता तो खुदा न खास्ता उसकी बाइक को टच होती तो बच्चा बुरी तरह से गिर पड़ता। कहता है लेकिन उसके चेहरे पे बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट थी। अगर नुकसान होता तो दोस्त की सिर्फ गाड़ी को नुकसान होता, लेकिन मोटरसाइकिल सवार जाए उसकी जान का नुकसान हो सकता था। उसने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। उसने बस चंद सेकंड जो है, उसे शायद किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और उसने न सोचा, न उसने देखा, न समझा। आज का जो वाकया जो स्वात में हुआ, आप ये देखिए, मेरे एक दोस्त ने, शाम को मैंने इसे पढ़ा, उसने कहा कि कुछ हकायक जो हमें पता चले हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उसने कहा कि जब ये फैमिली सुबह नाश्ता करने के लिए गई, दरिया के अंदर गई, तो वो जगह खुश्क थी, वहाँ पानी का नामो निशान नहीं था। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि पहाड़ों के ऊपर पिछले 2 दिन से बारिश हो रही थी और हम सब अब पढ़ भी चुके हैं, हमें अंदाजा भी है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो आप कह लीजिए कि इन इलाकों की सैर के लिए जाते हैं, उन्हें ये बता दिया जाता है कि नदी नालों में, जो पहाड़ों के अंदर नदी नाले हैं, उनमें तूफानी एकदम से आती है, बगैर वार्निंग की आती है। और स्पेशली अगर मौसम ख़राब है, भले आप जहाँ ट्रैवल करें वहाँ नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के पहाड़ों में मौसम अगर ख़राब है, आप देखें कि बारिश बेशक कुछ घंटे या कुछ दिन पहले हो चुकी है, तो आप फिर भी चौकन्ना रहिए कि वहाँ पे तूफानी जो है एकदम और बगैर किसी वार्निंग की आ सकती है। यहाँ भी बिल्कुल ऐसे हुआ कि 2 दिन से पहाड़ों पर बारिश हो रही थी, रेला आ रहा था, ये लोग नाश्ता कर रहे थे। जब ये नाश्ता कर रहे थे, जब पानी आया तो कहा यह जाता है कि इन लोगों ने पानी को देखा। और क्या हम इन इलाकों में जाके, जैसे मैंने मिसाल दी अपने मरीज की, जैसे मैंने मिसाल दी अपने दोस्त के साथ जो हादसा पेश आने वाला था, मोटरसाइकिल वाला, देख के गाड़ी हम बावले हो जाते हैं? क्या हमारी सोच समझ जो है सब साथ देने से इनकार कर देती हैं? किसी दूसरे का फायदा या नुकसान तो आप छोड़ दीजिए, कि हम अपना नुकसान होता भी जाए वो भी हमें नजर नहीं आ रहा होता। ये फैमिली जो है, पानी देखा तो ये पानी की तरफ भाग पड़ी। ये जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भागे, इन्होंने वहाँ तस्वीरें बनाना शुरू की। जब पानी थोड़ा सा बढ़ा, पानी का दूसरा रेला आया, तो इन लोगों ने वहाँ सेल्फियाँ खींचना शुरू की। जो खानदान के बड़े थे वो वहाँ से, वो इनके साथ तो नहीं आए, लेकिन वो वहाँ बैठे हुए इन्हें मना करते रहे कि आप पानी के अंदर नहीं जाएंगे।
ابھی دیکھیے کنارہ دوسری طرف ہے, یہ سیلفیاں لے رہے ہیں. پانی کیونکہ پیچھے شدت کے ساتھ آ رہا تھا, ریلے کی صورت میں آ رہا تھا, جب پانی تھوڑا سا بڑھا تو اب یہاں پہ دیکھیے مجھے کسی نے کہا کہ آپ خبردار آپ یہ بات نہیں کریں گے کہ لوگ سنتے نہیں ہیں یا لوگ عقل نہیں کرتے, یہ الفاظ آپ نہیں بولیں گے اور اسپیشلی ولاگ پہ نہیں بولیں گے, یہ برا بھی لگے گا, لوگ اس کو مائنڈ بھی کریں گے. لیکن کیا کیجئے کہ یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو آپریشن تھیٹر کا بتا دیا, جان کا معاملہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو سڑک پہ بتا دیا, جان کا معاملہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو دریا کی ہم بات کرنے لگے ہیں, ندی نالوں کی بات کرنے لگے ہیں, جان کا معاملہ ہوتا ہے. ان لوگوں کو جب اندازہ ہوا کہ نہیں پانی تو زیادہ آ گیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ کنارے کی طرف بھاگتے, اب دیکھیے قدرت انتقام کیسے لے رہی ہے. آپ نے پہلے لوگوں کی آواز نہیں سنی, آپ نے پہلے یہ حالات کو نہیں دیکھا, آپ نے صورتحال کا جائزہ نہیں لیا, آپ نے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ عقل سے کام لو, آپ نے سے کام نہیں لیا. اب دیکھیے قدرت جب انتقام لینے پہ یا قدرت جب بدلہ لینے پہ آ رہی ہے تو پانی ہو یا آگ یہ بے رحم ہوتی ہے. پھر یہ کسی فیملی کو نہیں دیکھتی, پھر یہ نہیں دیکھتی کہ ایک پورے کا پورا خاندان 15 16 17 لوگوں کا خاندان جو ہے وہ چند لمحوں میں چند گھنٹوں میں مٹ جائے گا. یہ لوگ بھاگے, یہ کنارے کی طرف نہیں بھاگے, حالانکہ اس طرف بھی بھاگ سکتے تھے. یہ دریا کے درمیان میں جو چھوٹا سا ایک ٹیلا بنا ہوا تھا یہ وہاں پہ چلے گئے, یہ اس کے اوپر چڑھ گئے. لیکن اب ہوا یہ کہ آنے والے ہر لمحے کے ساتھ آپ یہ ویڈیوز دیکھیے, آپ یہ فوٹوگرافز دیکھیے, آنے والے ہر لمحے کے ساتھ جو ریلا آ رہا تھا اس میں شدت بھی آتی گئی, بہاؤ میں تیزی بھی آتی گئی. اور جس ٹیلے پر یہ کھڑے تھے, جس ریت کے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر یہ کھڑے تھے, پتھر تھے, ریت تھی, وہ ہر آنے والے ریلے کے ساتھ وہ ان کے پاؤں سے نکلتی رہی اور ایک ایک کر کے یہ لوگ جو ہے پانی کا جو ہے شکار ہوتے رہے اور سارے کا سارا خاندان جو مٹ گیا. مجھے باقی لوگوں سے تھوڑا سا جو ہٹ کے بات کرنی ہے, مجھے گلا, ہم ورکشاپس کرواتے ہیں, کمیونیکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں, ہم سٹریس کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے وہاں ایک ساتھیوں سے گلا کیا کرتا ہوں, ہم سنتے نہیں ہیں. میں نے اب اس میں اور بھی ایڈ کرنا شروع کیا, ہم سنتے بھی نہیں ہیں, ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں, ہم ٹھیک بولتے بھی نہیں ہیں. اور خبردار اگر میں نے یا آپ نے عقل کرنے کا یا سوچنے کا نام بھی لیا, ہم عقل بھی نہیں کرتے, ہم سوچتے بھی نہیں, یہ تو بہت ہی دور کی باتیں ہیں, ہم تو سنتے بھی نہیں ہیں. کیا اس خاندان میں بچے تھے, وہ تو آپ کہہ لیجیے فہم اتنی نہیں تھی, کیا اس خاندان میں بڑے نہیں تھے, کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ پانی کے سامنے آپ جو ہے زور نہیں دکھا سکتے, آپ صرف چند سیلفیاں اور سیلفی بنا کے کون سا ایوارڈ ہم جیت لینا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ان دنوں میں اور ہر موسم میں, ہر اس موسم میں, گرمیوں کے موسم میں جب سیر کے لیے جاتے ہیں, پاؤں جو ہے پتھر سے سلپ ہوا. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے سوات میں یہیں پہ, پھر دریائے کنہار میں آپ دیکھیے سیلفی لیتے ہوئے, ویڈیو بناتے ہوئے سلپ ہوئے اور دریا کی نظر ہو گئے. کئی اور انہی دنوں کے اندر کئی اور جو ہے پکچرز کئی اور ویڈیوز آپ کے سامنے شیئر ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ چھوٹی سی غلطی اور ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو بھی ویڈیو بنا رہا ہے یا ٹک ٹاک بنا رہا ہے یا کوئی سیلفی بنا رہا ہے وہ دریا پر ہو جاتا ہے. ان علاقوں میں دریا کا بہاؤ کا جو ہے گریڈینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, پانی کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی یخ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. تو آپ چند لمحوں میں آپ کے حواس جو ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اب ہم بھلے جائیے لیکن خدا کے لیے سن لیا کریں, دیکھ لیا کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں چیز دی ہے نا, عقل, شعور, تھوڑا سا اس کو استعمال کیا کریں. اس ڈیجیٹل دور میں ہم نے سوچنا چھوڑ دیا, ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا, ہم صرف اس پہ رہتے ہیں. مجھے کسی نے کہا کہ ریاست, اچھا ہم میں سے کئیوں نے بات کی کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے. یہاں ریاست ماں جیسی نہیں ہے, یہاں ریاست گاں جیسی ہے. اس گاں جیسی جو ہر سبز چارہ خود کھاتی جا رہی ہے, وہ اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں چھوڑ رہی. بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں. آپ دیکھیے کہ پچھلے سال بھی کوہستان کے اندر 4 جو ہے دریا کے اندر اسی طرح سے وہاں بھی اچانک ریل آیا, 4 دوست پھنس کے انہیں نکالنے کی کوشش کی گئی. وہ بھی کچھ گھنٹوں کی جدوجہد تھی, لیکن وہ سارے کے سارے دریا پر ہو گئے. یہاں پہ بھی دریا پر ہو گئے. کیا ان علاقوں میں جب ہم سیاحت کے نعرے بلند کرتے ہیں تو وہاں پہ ریسکیو ٹیمز نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوئی سینٹرلائز نہیں ہونی چاہیے؟
کیا ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کو جو فروغ نہیں دینا چاہیے؟ مری میں جاتے ہوئے کچھ سال پہلے جو سنو کا ایک آپ کہہ لیجیے سٹارم آیا تھا، طوفان آیا تھا، طوفانی برف باری، اس میں کتنی زندگیاں ہار گئی تھیں، اور ہمارے ریسکیو کے ادارے اس وقت کیا کر رہے تھے وہ ہم سب نے دیکھ لیا۔ اس لیے براہ کرم جب آپ وہاں جائے تو ہم ریاست کی بات کر لیا کریں، حکومت کی بات، یہ صرف بات کرنے کے لیے ہے۔ ان کے اوپر آپ ان کے رحم و کرم پہ تو آپ رہ نہیں سکتے۔ میں جتنی چاہوں، آپ جتنی چاہے جو اس پہ لکھ لیجئے، تقریریں کر لیجئے، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، جتنا بھی آپ اس کے متعلق بول لیجئے، وہ ہمارے آپ کہہ لیجئے ارباب اختیار کی یہ پرائورٹی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے اخبار، اپنے الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ حکومت کی، ریاست کی ان دنوں میں پرائورٹی کیا چل رہی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک اور بات، میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ان دریاؤں کے ساتھ احتیاطی تدابیر، دریا کنہار کی پوری لینتھ کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ باڑ لگا دیں گے۔ دریا سوات کے ساتھ جب کیا کریں گے؟ پورے کے پورے دریا کو باڑ لگا دیں گے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، جب میں اور آپ دریا کے رستے کے اندر یہ چیزیں بنائیں گے، وہاں پہ پارک، آپ کہہ لیجیے کہ پکنک پوائنٹس بنائیں گے، وہاں پارکنگ کریں گے، وہاں ہوٹلز بنائیں گے، وہاں آپ ریسٹورنٹ بنائیں گے، تو یاد رکھیے گا دریا چاہے کئی برس سوکھا رہتا ہے لیکن وہ اپنے رستے پہ پلٹ کے ضرور آتا ہے، اور جب آپ اس کا رستہ جو ہے اسے چلنے کا حق چھینتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے انتقام لیتا ہے۔ تو یہ احتیاطیں جو ہیں یہ مجھے اور آپ کو خود کرنی ہے، ہمارے دوست احباب جو جا رہے ہیں ان کو کرنی ہے۔ میں علیحدہ سے ایک بلاگ کرنے جا رہا ہوں، میں ان دنوں میں ٹریول کرنا چاہ رہا تھا، میں آپ کو پتا، میرے دوست جانتے ہیں میں ہر سال جو ہے ان علاقوں میں بھی جاتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا جن دنوں میں بارشیں ہو رہی ہیں اور جن دنوں میں پاکستانی قوم وہاں پہنچی ہوئی ہے، رش ہے، گاڑیوں کو لمبی لائنیں، پلیز خدا کے لیے اوائڈ کیجئے، کیونکہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہم جو ہے اپنے حواس جو ہے نا ہمارے معطل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو خواتین ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بہن ہوتی ہیں، ہمیں ان کی بالکل جو ہے، ہم جب حرکات سکنات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کی طرف سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے، میں تو کئی مرتبہ یہ دیکھ بھی چکا ہوں، دوستوں سے سن بھی چکا ہوں، اور ہر مرتبہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ دن جب پیک ٹائم چل رہا ہے، کوشش کیجئے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جانے لگے ہیں تو مت چاہیے، اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر وہاں جو فیملی آئی ہیں کوشش کیجئے کہ وہ آپ کے عذاب سے، آپ کی دی گئی آزمائش سے وہ محفوظ رہیں۔ بہرحال وہ بھی کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو وہاں پہ کچھ اپنا اچھا ٹائم جو ہے سپینڈ کرنے آئی ہیں، جو کہ ہمارا ہلا گلا دیکھنے، آپ انجوائے کیجئے، لیکن میری اور آپ کی انجوائمنٹ میں کسی دوسرے کا جو ہے سکون جو ہے، آرام جو ہے وہ معطل نہ ہو۔ اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب وہاں پہ بارشیں ہو رہی ہوں، ارد گرد کے پہاڑوں میں بارشیں ہو رہی ہوں، کوشش کیجئے کہ میں اور آپ ہر طرح کی احتیاطی تدابیر بھی کریں، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ کسی بھی وقت بغیر کسی وارننگ کے وہاں پہ سیلاب آ سکتا ہے یا طوفانی ریل آ سکتا ہے، ہم ان جگہوں کو یوز کرنے سے، وہاں پہ جو کہہ لیجیے کہ ناشتہ کرنے سے یا بیٹھنے سے یا پکنک کرنے سے اوائڈ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔